بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ کل معروف کاروباری شخصیت عقیل کریم ڈھیڈی صاحب کی زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کس کا پیغام لے کے آئے، کیا پیغام لے کے آئے، کیوں آئے، میں آپ کو اندر کی وہ خبر دینے لگا ہوں انشاءاللہ جو کسی نے اب تک نہیں دی۔ جی میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ عمران خان کو بہت سارے رہنما چھوڑ چکے، مزید کون کون چھوڑنے لگا ہے، یہ ہونے کیا لگا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت دکھی انسانیت کو یہی پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں۔ 100 بچوں کو ہم نے اسکول بھیجنے کا پلان بنایا، 50 کا ارینجمنٹ ہو چکا الحمدللہ۔ 50 بھی اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو جائے گا۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آ جائیں بھائی آ جائیں۔ بات یہ ہے کہ عقیل کریم ڈھیڈی صاحب معروف کاروباری شخصیت، اور میں اگر یوں کہوں کہ وہ کچھ یوتھیا بھی ہیں تو غلط تو نہیں ہوگا۔ میرے بہت سارے دوست جانتے ہیں اور وہ اس بات کی گواہی بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کل آئے زمان پارک، عمران خان سے ملاقات کی۔ عمران خان صاحب اس وقت ایک اجلاس، اپنے پارٹی کے کچھ لوگوں کا اجلاس کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ جناب عقیل کریم ڈھیڈی صاحب آ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، وہ اجلاس انہوں نے فوری طور پہ ملتوی کر دیا اور عقیل کریم ڈھیڈی صاحب سے ملاقات شروع کر دی، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ ملاقات بڑی اہم ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں عمران خان اور عقیل کریم ڈھیڈی نے الگ ملاقات بھی کی، بالکل ون آن ون ملاقات بھی کی، ٹھیک ہے۔ یہ ملاقات بڑی اہم تھی۔ اس ملاقات کے بعد مختلف چہم گوئیاں، مختلف خبریں باہر نکلیں۔ یہ کس کا پیغام لے آیا، یہ کیا پیغام تھا، کہ پیغام کا جواب کیا ملا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ اچھا، عقیل کریم ڈھیڈی صاحب سے جب صحافیوں نے سوال کیے کہ جی آپ کیوں آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویوز بھی دیے، اس میں بھی کہ میں عمران خان کے ساتھ ذرا معیشت پر بات کرنے گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، معیشت پہ مطلب کیوں بندہ پوچھے کہ وہ ادھر IMF کا عمران خان کنٹری ہیڈ لگا ہوا ہے، جو آپ اس سے معیشت پر بات کرنے گئے تھے۔ بھائی میں تو، میرے پاس اندر کی خبر ہے نا، میں اس کو پورے دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کے ساتھ جسے معیشت کہنا ہی نہیں آتا، وہ آج تک وزیر اعظم جب تھے اس وقت سے لے کر آج تک وہ معاشیت کہتے ہیں۔ جن کو لفظ معیشت بولنا نہیں آتا، عقیل کریم ڈھیڈی صاحب، آپ ان کے ساتھ معیشت ڈسکس کرنے گئے تھے، اور معاشی مسائل اور معیشت، اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہنگامے ویسے ہی اس وقت کل تک ختم ہو چکے تھے، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ بھائی ایک بات ہے نا جو بندہ لاجیکل انداز میں کرے نا، جی میں معیشت ڈسکس کرنے گیا تھا، یہاں ہوتا کچھ ہے، لوگ بتاتے کچھ ہیں، میں بتاتا ہوں کیوں گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ یوتھیوں نے ایک خبر پھیلانا شروع کر دی، اور وہ خبر، یہ مجھے بھی بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے، میں ایک خبر، ایک کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی خبر، کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ویسے ہی پورا ورلڈ گلوبل ولیج ہے، 2 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد میں کریدنا شروع کر دیتا ہوں، بھائی یار یہ ٹائمنگ کیا ہے، یہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بندہ یہاں اس کے ساتھ اب کیوں ملا، آخر وجہ کیا ہوگی۔ اب اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، خبر کی تہ تک پہنچنے میں ٹائم لگ جاتا ہے نا بندے کو۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے جیسے ہی وہ وہاں سے روانہ ہوئے، یوتھیوں نے خبر پھیلانا شروع کر دی۔ آپ اس کو خبر کہیں، افواہ کہیں، کچھ بھی کہیں، سرگوشی کہیں، آپ اس کو ویسے ہی جو ہے نا کوئی شرلی کہیں، یوتھیوں نے وہ افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ جی عقیل کریم ڈھیڈی صاحب آئے تھے، وہ لے آئے ہیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا پیغام، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیں، کوئی اپنی گارنٹی شرنٹی دے کے جائیں، طیارہ بالکل آپ کے لیے ریڈی کھڑا ہے، آپ اڑان بھریں، جی بسم اللہ چلے جائیں۔ عمران خان نے کہا ہے ایبسلوٹلی ناٹ، ٹھیک ہے۔
یہ یوتھیوں کا ورژن آ گیا. عمران خان نے کہا ہے میں ادھر ہی مروں گا, ادھر ہی دفن ہوں گا, یہی میرا ملک ہے, یہی ہے, یہ ہے, وہ ہے, میں نے نہیں جانا. اچھا بڑی بات, مطلب یوتھیوں نے تو وہ پھر سے وہی کوشش کی نا, وہ ہیرو بن گئے. ان کو یہ آفر آ رہی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں, اور وہ ہیرو بن گئے. اب میں آپ کو اندر کی خبر بتاتا ہوں, معلومات کی بنیاد پہ بتاؤں گا, اللہ کو حاضر ناظر جان کے. عمران خان صاحب ابھی جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل باجوہ والی, وہاں پر بھی عمران خان نے یہ کوشش کر کے دیکھی تھی انہی صاحب کے ذریعے, اور ایک اور بھی ایک دو کامن دوست تھے ان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے. آپ کو یاد ہوگا کہ عقیل کریم ڈھیڈی صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. ٹھیک, جب یہ دھرنا ہوا تھا یہ تحریک لبیک کا, اس دھرنے کے مذاکرات بھی کامیاب کرانے میں عقیل کریم ڈھیڈی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا, اور اس وقت ان کی جو ہے نا تصویر جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی وائرل ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے نا, اسی وجہ سے کل کچھ دوستوں نے سوشل میڈیا پر یہ جملے بھی لکھنے شروع کر دیے کہ عقیل کریم ڈھیڈی صاحب آئے ہیں اور مذاکرات کی کامیابی کے لیے ان کا ایک بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے. ٹھیک, میں آپ کو نا بڑی وہ سٹوری ایسے بتاؤں گا نا کہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جو میں اندر کی خبر لے آیا ہوں نا انشاءاللہ کسی کے پاس نہیں ہوگی. اس اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے باہر بھیجوایا جائے, دال ان کی تب بھی نہیں گلی, کیونکہ وہ گارنٹی پہ رولا پڑ گیا تھا. بھائی یار یہ کون سی گارنٹی دیں گے, مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو باہر برطانیہ یا کہیں جا کے بیٹھ جائیں, وہاں سے ان کو واپس بھی آسانی سے نہیں لایا جا سکتا, وہ اسی طریقے سے وہ صورتحال ہوتی ہے. ادھر انہوں نے تو ہماری مات مار دینی ہے, ادھر انہوں نے تو وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے جی فساد کرو نکلو, تو انہوں نے تو پاکستان کو جلا دینا ہے پورے کو, انہوں نے تو سارا یہی تماشا بنانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ان کو تو وہاں تو ہر روز پریس کانفرنس, اور پھر پاکستان کے دشمن بھی بیچ میں آ جاتے ہیں, پھر وہ ان کے ہاتھوں میں یہ کھیلیں گے اور یہ وہ سارا کچھ وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, انہوں نے دوبارہ کہا جب یہ سید عاصم منیر صاحب آئے. اچھا پہلے والوں کا تو وہ دوسرا ہی کوئی سلسلہ تھا نا, مطلب وہ تو وہ خطاب بھی کرتے تھے, وہ تو بہت ساری چیزیں اور لیتے شیتے بھی تھے کاروباری حضرات سے, وہ تو ان کے. اب مسئلہ یہ ہے بھائی یہ ٹکر گئے حافظ صاحب میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, وہ اپنی آدھی تنخواہ چیریٹی کر دے وہ کیا لے گا, اور یہ بڑی ان کے ساتھ مصیبت. اچھا میں آپ کو بتاؤں, مجھے ابھی یہ ویڈیو کرنے لگا تھا تو میں نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا, تو مجھے جو ہے نا ایک اوورسیز پاکستانی ہیں بہت اچھے زبردست شاجی ہیں, انہوں نے ایک میسج کیا یار میری ہنسی چھوٹ گئی, اور وہ میں نے ٹویٹ بھی کر دیا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ ناؤ حافظ صاحب لکس لائک این آرمی چیف. اب لگ رہا ہے کہ حافظ صاحب آرمی چیف ہیں, اب لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا, اب ان کو مزہ آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو. بھائی بات یہ ہے حافظ صاحب شروع ہی سے بہت تجربہ کار, کو یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اور کو بابڈا سے اٹھا کے آرمی چیف لگا دیا ہو. وہ بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ رہے, وہ کور کمانڈر بھی رہے, وہ DGI بھی رہے, وہ بڑے اچھی پوسٹوں پر رہے. اب معاملہ یہ تھا کہ آتے ہی اگر کوئی اس طرح کہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا, انہوں نے برداشت کیا, انہوں نے سارا کچھ پرکھا, انہوں نے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کی دیکھی, انہوں نے کچھ سمجھانے کی بھی کوشش کی, کچھ لوگوں کو بھی دوستوں کو بھیجا. خان صاحب بالکل سمجھے نہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ہوا جیسے وہ الطاف حسین صاحب نے وہ کہتے ہیں نا ایک تن کا آخری تن کا جو ہے نا ایک تن کا اونٹ کو بٹھا دیتا ہے, وہی والی. جب انہوں سے وہ غلطی ہوئی پاکستان کے اگینسٹ نعرہ لگانے کی, تو پھر اس کے بعد بس وہ ختم ہو گیا, بات آخری کیل ٹھوک گیا. تو پھر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کے بھی تابوت میں وہ آخری کیل ٹھونک دیا گیا, اور تحریک انصاف اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے, اور عمران پروجیکٹ بالکل کلوز ہو گیا ہے. تو اس میں اب خیر, تو انہوں نے کہا بھائی حافظ صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اب آ جائیں اسٹوری کے اس حصے پہ جو میرا ایکسکلوسیو پارٹ ہے, جو میں آپ کو ایکسکلوسیو نیوز اندر کی نیوز بتانے لگا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بھائی کہ انہوں نے نا اسی دوران
جب خان صاحب کو یہ محسوس ہوا، خان صاحب ویسے تو کہتے ہیں جب الیکشن لگا، اب تو الیکشن چیف جسٹس کو بھی پتہ چل گیا الیکشن نہیں ہونے، اب تو چیف جسٹس بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب تو چیف جسٹس بھی الیکشن پہ زور نہیں دے رہے، یہ پچھلی پیشی پہ ان کو کہا الیکشن، نے کہا الیکشن، آئین شائن ساری چیز اپنی جگہ، لیکن حالات بھی بڑے میٹر کرتے ہیں، معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں حالات، تو آپ پھر سے مذاکرات کریں۔ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے، عمران صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میرا جو آخری پتہ تھا وہ بھی ہوا دینے لگا، ٹھیک ہو گیا نا، میں وہ والا پتہ نہیں کہہ رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں، تو وہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، میرا جو آخری ٹرمپ کارڈ میں جس کو کہہ رہا تھا وہ بھی میرا جو ہے نا وہ پتہ بھی ختم ہو گیا، چیف جسٹس صاحب بھی میرا ساتھ اس طرح سے نہیں دے رہے، ظاہر ہے جب اپنے پیر جلیں تو کون ساتھ دیتا ہے، تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ بھائی جو الیکشن ہے وہ تو نہیں ہونے، وہ اب بھی بار بار بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے الیکشن چاہیے تاکہ میری کوئی ساکھ برابر رہے، بحال رہے، کوئی اسی طریقے سے، مطلب وہ یہ نہ کہیں۔ یوتھیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عقیل کریم ریڈی نے کہا کہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ جی طیارہ پکڑو فوراً باہر جاؤ، اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے انکار کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اصل میں معاملہ یہ نہیں تھا، اصل بات یہ تھی انہوں نے میسج کیا تھا عقیل کریم ریڈی صاحب کو، جو میسج لے کے بندہ گیا تھا، میں اس کا نام بھی کبھی بتا دوں گا آپ کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اس طرح سے بات کریں، آپ کے تعلقات ہیں اور یہ ہے وہ ہے سارا کچھ۔ اصل میں سارے تاجروں کے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی اور سارا کچھ یہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں، یہ جو تاجر برادری ہوتی ہے، بزنس کمیونٹی، یہ صرف پاکستان میں نہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہی ایسے ہوتا ہے، تو بہرحال وہ اس لحاظ سے بھی تعلقات رہتے ہیں، کسی سے زیادہ تو کسی سے کم، کسی سے اپنے پرسنل بھی وہ نکالتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے آ جاتے ہیں حافظ صاحب کی طرح جن کو پرسنل کا معاملہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ پھر جو ہے نا بہت ساری چیزیں، تو کچھ پروفیشنل سولجر ہوتے ہیں جنرل ندیم انجم کی طرح، ان کو بھی ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی، تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے۔ تو خیر انہوں نے میسج کیا کہ جی اس طریقے سے آپ ہمیں جو ہے نا کچھ ان کے ساتھ بات کریں۔ اچھا، عقیل کریم ریڈی صاحب نے بات کی، وہاں سے میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، سٹوری میرے بہت سارے دوستوں نے سٹوری بتائی لیکن سٹوری کا یہ رخ نہیں بتایا، میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے ان کو بالکل صاف انکار ہوا، انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ بندہ اتنا خطرناک ہے، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جب اس کو لا رہے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اس پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی عناصر تھے، انہوں نے کہا یہ آپ تجربہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کو نک پہ لڑے گا، تو انہوں نے کہا یار اب وہ ظاہر ہے اس وقت بغض نواز چھایا ہوا تھا بہت ساروں کی آنکھوں پر، بہت ساروں کے کانوں پر، بہت ساروں کے چہروں پر، بہت ساروں کے دلوں پر، تو انہوں نے کہا جی دماغوں پر بہت، انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے اسی کو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ جو اوور ویلمنگ وہ تھی جو پاورفل سیکٹر تھا، پاور کاریڈور کے اندر جو پاورفل سیکٹر تھا، انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے ویٹو کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی، انہوں نے کہا پھر ہماری بات یاد رکھنا یہ بندہ آپ کو نک پہ لڑے گا، اور اسی طرح سے لڑا، اور بعد میں انہوں نے یاد بھی دلایا، انہوں نے کہا بھائی یار یہ بندہ ہے کہ جس بندے نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایکس آرمی چیف، انہوں نے اتنا ان کے ساتھ بھلائی کی اور اس کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دی، اور یہ جس پاکستان کے خلاف، اور یہ تو ادھر بیٹھ کے یہ تو اس طریقے سے انہیں تو آگ لگا دینی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو تو بالکل وہی بات ہے ایبسلوٹلی ناٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقیل کریم ریڈی وہ جواب لے کر آئے یہاں ان کے پاس، یہ نہیں لے کے آئے کہ اس میں جواب لے کے آئے جی میاں انکار ہو گیا ہے اس طریقے سے، انہوں نے کہا جی آپ ایک دفعہ، اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی ایسی ان ملکوں میں گارنٹی تو ہو نہیں سکتی، اب یہ صاحب کہیں نا کہ میں نے سعودی عرب جانا ہے، ہو سکتا ہے ان کو کل اجازت مل جائے، کیونکہ سعودی عرب جائیں گے، سعودی عرب کے ساتھ وہ جو شاہ سلمان صاحب، ویسے ہو تو نہیں سکتا، ان کو کون رکھتا ہے سعودی عرب، تو شاہ سلمان صاحب یا باقی جو ہے نا محمد بن سلمان یا باقی لوگ جو اس حوالے سے انہوں نے ان کو ادھر ادھر ہلنے نہیں دینا، اور جب انہوں نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی واپس چلو، یو اے ای ہے تو جی واپس چلو، اس طریقے سے تو ملک یہ جاتے ہیں صاحب یو کے یا یو ایس اے یا کینیڈا یا ان ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں جدھر بیٹھ کے پاکستان میں آگ لگاتے رہیں، یہ اس طرح سے چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی اس طرح سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گارنٹی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ ان کو میسج کروایا جی آپ ایک دفعہ پھر ان سے بات کریں، اور میں گارنٹی کے طور پہ کس کو، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں، گارنٹی کے طور پہ پنکی پیرنی کو چھوڑنا چاہتا ہوں،
یقین کیجئے یہ خان صاحب نے ان کو گارنٹی کے طور پہ پنکی پیرنی، اب وہ کوئی پنکی پیرنی کا میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، انتہائی معذرت کے ساتھ، پنکی پیرنی کا کسی نے اچار ڈالنا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے جو اپنے دوست نعیم الحق کے جنازے پر نہیں گیا۔ ہمیں اکبر اسبابر صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک پرانی سی گاڑی ہوتی تھی، صبح سے لے کر رات گئے تک میں عمران خان کو اسی گاڑی میں گھماتا تھا، اور وہ مطلب اس طریقے سے کہ چل سو چل، اس بندے کی اس نے قدر نہیں کی۔ عمران خان کہیں وہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور سٹوری ہے اور مشہور ایک وہ ہے اپنا، بہت سارے لوگوں سے سنا، میں بھی آپ کو ایک دو دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہاں پر وہ کالا باغ میں جب ان کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، رات کو خان صاحب اس کی لاش چھوڑ کے نکل آئے، تو خان صاحب تو بالکل بندریا کی طرح ہیں جن کے پیر جب جلتے ہیں تو اپنے بچے نیچے رکھتے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ قاسم اور سلمان کو بھی یہاں گارنٹی کے طور پہ چھوڑ جائیں، یہاں پر گارنٹر کے طور پہ یا گارنٹی کے طور پہ، تو تب بھی یہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ اتنے سیلفش اور یہ اتنے خود غرض انسان ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ جی میں پنکی پیرنی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو انہوں نے وہ خیر اب اس کے بعد وہ پنکی پیرنی کو کسی نے کیا ان کو کہا، ویسے ان کو پتہ ہے کہ جی پنکی پیرنی کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی جو پولیس لائن میں خان صاحب تھے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ وہ 10 بندے جو خان صاحب خود لکھ کے دیں گے، وہ خان صاحب نے پہلے پنکی پیرنی کا کہا کہ جی مجھے وہ ان سے ملاقات کروائیں۔ پنکی پیرنی سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا میں نہیں آتی، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب آپ اندازہ کریں کہ اب اس کے بعد بالکل انکار ہو گیا۔ جب انکار ہو گیا، ان کو پتہ ہے کہ جی حافظ صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی اس کو باہر نہیں جانے دینا، اب تو اس پہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ ہوگا، اب تو یہ ہوگا وہ ہوگا سارا کچھ۔ جب اس طرح سے ڈٹ گئے اور ان کو، تب یوتھیوں نے یہ شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی پوری سٹوری کی۔ تب یوتھیوں نے کہا کہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب آرمی چیف کا پیغام لے کے آئے تھے، اور انہوں نے عمران خان نے کہا کہ جی ایبسلوٹلی ناٹ، میں تو بالکل ہی جو ہے نا ان سے بات نہیں کرتا۔ یہ یوتھیوں کا پرانا وتیرہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہمیں بتایا کہ فرانس کے صدر نے ایک کال کی، تو آ کے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ جی فرانس کا صدر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں ان سے کہا میں فارغ نہیں ہوں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ، یہ یوتھیوں کا پرانا وتیرہ ہے، یہ پرانا وتیرہ ہے یوتھیوں کا۔ وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ سیاسی لنگڑا 6 مہینے تک اپنے ٹانگ پہ پلستر چڑھا کے بیٹھا رہا، اور انہوں نے بالکل اٹ موسٹ کوشش کر کے دیکھ لی کہ کسی طرح سے ایک کال محمد بن سلمان یعنی MBS کی طرف سے آ جائے، تاکہ ہم یوں چوڑے ہو کے بتائیں کہ دیکھو جی MBS نے ہماری عیادت کی ہے عمران خان کی۔ کوئی انہوں نے کال نہیں کی، انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اس شخص کے میں منہ نہیں لگنا چاہتا، جو شخص مجھے کیبنٹ میں بھی گالیاں دیتا تھا، جو شخص مجھے وہاں پر بھی جو ہے نا جب میرا جہاز استعمال کر رہا، میرے جہاز کے اندر بیٹھ کے شخص نے مجھے گالیاں دی، وہاں پہ ریکارڈنگ ہو گئی۔ اب یہ صورتحال تھی، یہ یوتھیوں کا پرانا وتیرہ ہے۔ یہ تھی وہ سٹوری بھائی۔ اب دوسری پہ آئیں، خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے کون کون تیار کھڑا ہے؟ خان صاحب کو محمود مولوی صاحب چھوڑ چکے ہیں، خان صاحب کو جناب عامر کیانی صاحب چھوڑ چکے ہیں، سندھ کے 3 MPAs چھوڑ چکے ہیں، وہ عباد فاروق انہوں نے اپنا جو ہے نا ٹکٹ واپس کر دیا ہے، علی زیدی تقریباً چھوڑ چکے ہیں، فواد چودھری تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ انہی کے بارے میں بھی ہے کہ وہ مزید بھی شہریار افریدی جان اللہ کو دینی ہے کہتے ہیں، ان پہ بڑا پریشر ہے جناب۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ضمیر جاگنے والا ان کا، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب اس پورے سین سے غائب ہیں، اسد کیسر صاحب اس پورے سین سے غائب ہیں، ہے نا؟ بہت سارے لوگ جو ابھی تک قید میں ہیں، وہ بھی بہت سارے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوئی 2 درجن کے لگ بھگ لوگ ہیں جو کہ عمران اسماعیل تک، مشتاق غنی، عمران اسماعیل، شہرام ترکائی، وہ تو ویسے انہوں نے اپنی پارٹی کو ضم کیا تھا نا، وہ پتہ نہیں متعدد نام ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جہانگیر ترین صاحب ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں، ہمارے دوست جہانگیر ترین صاحب۔ اور آپ کو پتہ، ہاں ایک نام غلام سرور خان کا بھی، کیونکہ بھائی جو لوگ الیکٹیبلز ہیں وہ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ دیکھ رہے تھے کہ جی یہ تو یہ مقبولیت اور وہ نعرہ اور یہ جھوٹا
جھوٹا بیانیہ اور یہ وہ کہیں بک جائے۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پروجیکٹ کلوز ہو گیا ہے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جلدی نکلو، کہیں ایسا نہ ہو اس عذاب کا شکار آپ بھی ہو جاؤ۔ تو یہ تو بالکل ہی آخری سانسیں لے رہے ہیں، کشتی ڈوبنے والی ہے تحریک انصاف کی، تو خان صاحب تو ہمیں بھی ساتھ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، تو یہ تو ہمیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات یہ ہے کہ بہت سارے، اور جہانگیر ترین صاحب بہت ایکٹیو ہیں جناب، ان کا آلریڈی بھی اثر رسوخ ہے، انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے بھی سوٹا مارنا ہے نا کہ نہیں مارنا، ان کو جتنا اور ان کے بیٹے کو ذلیل کیا گیا، ان کے بزنس کو جس طریقے سے خراب کیا گیا، انہوں نے کہا جی میں نے ادھر خون پسینے اپنا لگا دیا پارٹی پہ، اور جب گاجریں کھانے کی باری آئی تو پھر شیخ رشید کھا رہا ہے اور دوسری چیزیں، اور مجھے پھنسا کے تو جو ہے نا اس طریقے سے مجھے وہ بیلنسنگ ایکٹ میں نااہل بھی ہو گیا خان صاحب کی جگہ پر، تو میں ان کی جگہ قربان ہو گیا، اور پھر بھی اس کے ساتھ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ تو جہانگیر ترین صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں جناب، انہوں نے بھی اس طریقے، اور تو اور ولید اقبال صاحب، علامہ اقبال کے پوتے، انہوں نے بھی مذمت کر دی ہے ان واقعات کی، اور کہا ہے کہ بالکل آرمی ایکٹ کے تحت ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ اسی طرح سے علی زیدی صاحب بھی، اور اسی طرح سے فواد چودھری صاحب بھی، اور بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ ان حالات میں اب آپ خود بتائیں کہ آرمی چیف، یہ یوتھ یہ کہہ رہے ہیں، آرمی چیف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے باہر چلے جاؤ، کوئی عقل کرو یار، کوئی ماننے والی بات ہوتی ہے، کوئی شعور والی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے، وہ سمجھتے ہیں سب کا فارغ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔